حضرات سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بسم اللہ الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعله شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الجعفرية آثار الجعفریت و علوم القاظمیت والحجج الردویت وجود تقویت والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریت والغیبت الہیہ اعنی بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما معمولاً ہر ابتدائی مجلس میں جہاں جہاں بھی مجلس پڑھنے کی سعادت ملی یہ جملہ کہا کہ شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے کہ جس نے دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش ازل پہ بٹھا سعادت مند ہے وہ قوم جو اپنا تعلق دنیا سے توڑ کر حسین سے جوڑنے کی بات کریں۔ آپ اس جملے کو محسوس کریں گے کہ یہ دنیا غلاظتوں کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اس دنیا میں اتنی غلاظت اور اتنی پلیدگی آ چکی ہے کہ کوئی بھی آنکھ محفوظ نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنکھ آلودہ ہے، کان آلودہ ہو چکے ہیں، فکر آلودہ ہو چکی ہے، زبان آلودہ ہو چکی ہے۔ یہ جب پوری دنیا آلودہ بن چکی ہے تو خدا پر لازم تھا کوئی ایسا در بنائے جہاں پر انسان آ کر اپنے آپ کو پاک کر سکے۔
خدا پر لازم تھا کوئی ایسا در رکھے جہاں پر انسان آ کر اپنے آپ کو پاک کر سکے۔ جب بدن نجس ہو جاتا ہے تو انسان وضو اور غسل کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور جب روح نجس ہو جاتی ہے تو ہم فرش عزا پہ آ کے خود کو پاک کرتے ہیں۔ جس طریقے سے غسل کرنے والا اپنے وجود میں سبکی محسوس کرتا ہے، ہلکا پن محسوس کرتا ہے، اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم گنہگار جب فرش عزا پہ آتا ہے اور جب مولا کے فرش پہ آتا ہے نا، اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب حسین نے مجھے پاک کر دیا۔ یہ طہارت کا فرش ہے میرے دوستو۔ خدا کی قسم یہ جو در ہمیں ملا ہوا ہے نا، یہ کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کہتا ہے زیادہ نہیں، فقط تمہاری آنکھ چھلک جائے، فقط تمہاری آنکھ تر ہو جائے۔ کتنا آنسو چاہیے، کتنا پانی چاہیے؟ کا مچھر کا پر بھیگ جائے۔ ملا کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ملا کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے، جنت دینا میرا کام ہے۔ تو اتنا آنسو لے کر آ، میں تجھے جنتی بنا دوں گا۔ اچھا پروردگار، اگر دل سخت ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جائے، آنکھ کا آنسو اور پانی خشک ہو جائے، اور جسے آنکھ سے پانی ہی نہ آئے، کیا اس کے لیے بخشش نہیں ہے؟ کا گھبراؤ نہیں، من بکا او اب کا او تبا کا، جو روئے رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے۔ آنسو نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، مگر رونے جیسی شکل بنا کر جب یہاں آؤ گے نا تو مجھے لگے گا یہ پچھتا رہا ہے، اور جو در حسین پر پچھتائے اللہ اسے معاف نہ کرے گا تو کسے معاف کرے گا؟ تم اس در پہ آ جاؤ، اپنے پچھتاوے کا اظہار کرو، تاکہ تمہارے پچھتاوے کو سبب بنا کر میں تمہیں معاف کر دوں۔ اچھا آنسو آنکھ سے چھلکا، پورے وجود کو پاک کر دیا۔ کہا اس آنسو کی قیمت اور اس آنسو کا اثر یہ ہے، پروردگار یہ فضا آلودہ ہے، اس فرش مطہر پہ، اس فرش پاکیزہ پہ آ جاؤ تاکہ تمہارے وجود کو پاکیزہ بنایا جائے، تاکہ تمہارے وجود کو منزہ کیا جائے۔ اگر زبان آلودہ ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، نام حسین اور علی لو، گناہ پاک کرنا میرا کام ہے۔ اگر تمہارے کان آلودہ ہو چکے ہیں تو گھبراؤ نہیں، نام علی و حسین لو اور نام علی اور حسین سنو۔ جس کان سے نام علی سنو، اللہ پھر گوارا نہیں کرتا اس کان کے نامہ اعمال میں گناہ ہے۔ جب یہاں آ گئے، آنکھ کے گناہ معاف، کان کے گناہ معاف، زبان کے گناہ معاف، فکر پاکیزہ، وجود پاکیزہ۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، عجب نہیں کہ مولا حسین یہ کہیں، یا یہ جملہ کہوں کہ مولا حسین حق بجانب ہوں گے یہ جملہ کہنے میں، اے میرے عزادار میں نے تجھے حر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے تمہیں حر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تمہارا کام ہے اپنی حریت کو باقی رکھو تاکہ تمہارے درجات کو بڑھاتا رہو، تاکہ تمہارے درجات بڑھتے رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کی نشست میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، ایمان بلندی پہ ہوتا ہے، ایمان
بلند ہوتا ہے، ارادے بلند ہوتے ہیں، نیتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں، وجود منزہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب ہم واپس گھر جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ ایمان نیچے آ جاتا ہے، اس کی سطح نیچے آ جاتی ہے، یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو تم میری محفل میں حاصل کر چکے ہو، اگر اسی ایمان کو اسی معیار پر رکھو تو کچھ عجب نہیں کہ تم ہوا کے دوش پر جمنے لگے۔ یعنی کیا؟ جب حسین مولا کی عزاداری میں آتے ہیں اور ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، انسان پاک و منزہ ہو جاتا ہے، اگر اپنے وجود کو حریت عطا کرنے کے بعد اسی مرحلے پر رکھے تو حسین سے ترقی دیتا جائے گا، اور اگر واپس پلٹ کر اسی آلودہ دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو مولا حسین کہیں گے پھر مجلس میں آ تمہیں حر بنا دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ میرے دوستو، یہ فرش ازا، یہ باب طہارت کا باب ہے، یہ اپنے وجود کو منزہ اور طاہر کرنے کا باب ہے، کیونکہ یہ در ایسا ہے جس در پر اللہ کا درود و سلام ہے، اور جس در پر اللہ کا درود و سلام ہو وہ معمولی در نہیں ہوتا، یعنی اللہ فیض ان کو دیتا ہے، یہ اپنوں کو عطا کرتے ہیں، یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کریم کا کام کیا ہوتا ہے؟ کریم کا کام عجیب بات ہے، مولا امام حسن کریم ہے، پوچھا گیا مولا کرم کیا ہے؟ کہا کرم یہ ہے اللہ دیتا جائے تو آگے بڑھاتا جا، اللہ دیتا جائے تو آگے بڑھاتا جا۔ یہی تو تھا کہ باغی شام جب امام حسن کو بلایا تو شام کے وقت امام حسن وہاں پہنچے تو کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں سارا دن دیتا رہا تو اب میرے پاس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے؟ تو ایک مرتبہ اس نے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے فکر و نظر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ ذاکری واقعہ نہیں ہے۔ ذاکری سے مراد کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ ذاکروں کی ان کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بازاری واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ سعادت مند ہے وہ جسے حسین سے نسبت ہو جائے وہ ذاکر کہلائے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ حسین مولا کا ذاکر کہلائے؟ تو ذکر و فکر میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں جب امام حسن پہنچے وہاں پر تو کہا جو میں نے پورا دن دیا تھا اس کے برابر میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو مولا حسن دے کر مسکرانے لگے، یہ کیا ہمیں عطا کرے، یہ کیا ہمیں دے گا؟ تو ایک مرتبہ جب مولا جانے لگے تو جو دربار میں کام کرنے والا تھا اس نے مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ مولا نے کہا لو یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا، کہا جو تم سارا دن تقسیم کرتے ہو ہم ایک لمحے میں دے دیتے ہیں۔ یہ امام حسن کریم ابن کریم ہے جو ان کے پاس آتا ہے۔ مولا حسن نے 3 بار اپنے گھر کو خالی کر کے مستحقین کو مال و اسباب عطا کر دیا۔ تو پوچھنے والوں نے کہا مولا آپ نے اپنا گھر خالی کر دیا؟ کہا جب دینے والا مجھے دینے سے نہیں رکتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جب دینے والا مجھے دینے سے نہیں رکتا تو حسن آگے کرم کرنے سے کیوں رک جائے؟ جتنا دیتے جاؤ گے پروردگار عطا کرتا جائے۔ اور یہ فقط مال نہیں، حب اہل بیت عطا کرو، اللہ اور تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت کو معجزہ کر دے گا۔ وجود تمہارا حب اہل بیت سے
معطر ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج کی نشست کے لیے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 معروف آیت ہے۔ اس آیت پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنا عمل شیعہ قوم کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے، کوئی اتنا عمل کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اس آیت پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے ہمارا موضوع ہے امام حسین نے جو مقام منا میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی شرح کرنی ہے، مگر یہ خطبہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر ہم امام حسن کی صلح کو نہ دیکھتے۔ اور حسن اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق دیکھیے، جیسے ہی ہم خطبے کی ابتدا کر رہے ہیں دن ہی امام حسن کا ہے، یعنی یہ ان کی طرف سے تائید ہے کہ جب تک آپ حسن کو نہیں سمجھو گے حسین سمجھ میں۔ حسن مقدمہ کربلا کا نام ہے، اگر صلح سمجھ میں آ گئی تو حسین کا قیام کرنا سمجھ میں آ گیا۔ حسین مولا کو سمجھنے کے لیے حسن کو سمجھنا ضروری ہے، حسن کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ حقیقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میرے دوست۔ جس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے والی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، مگر یہاں پر ہم رکے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام کی صلح کو سمجھنے کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے حالات کو سمجھنے کے لیے، اور اسی عنوان سے آج میں نے انتخاب کیا۔ امام حسن کی ذات کو اگر کوئی آیت پیش کر سکتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی آیت درود سے بڑھ کر پیش کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے درود پڑھیے محمد والا، اس لیے کہ جتنے بھی کمالات پروردگار عالم نے آل محمد کو دیے ہیں وہ تمام کمالات آئے درود میں چھپا دیا ہے۔ جتنا جتنا انسان اس آیت میں غور کرتا جائے گا اتنے اتنے آل محمد کے کمالات سمجھتا جائے گا۔ مثال دوں، یہ آیت درود ایسے ہے جیسے بیج زمین میں بو گے، وہاں سے کھوپھل نکلے گی، درخت بنے گا، ثمرات بنے گے۔ جتنا آئے درود کو قلب زمین میں بو گے اتنے اتنے آل محمد کے کمالات آپ کے سامنے کشف ہوتے جائیں گے۔ جتنے جتنے کمالات کشف ہوں گے اتنا اتنا آپ درود کثرت سے پڑھتے جاؤ گے۔ روایت پیش کر رہا ہوں، ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے خلیل بننا ہے، اللہ نے کہا درود میں کثرت کرو تاکہ تمہیں خلیل بنائے۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا درود کی وجہ سے، کیونکہ جتنے کمالات اس درود میں اور آئے درود میں ہیں، جتنا جتنا انسان اس میں غوطہ زن ہوتا جائے گا اتنے اتنے کمالات محمد و آل محمد کے سمجھتا جائے گا۔ اور کمال دیکھیے، سورہ احزاب کی یہ آیت 56 نمبر، اس کے فوراً بعد اللہ نے 57 نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پروردگار یہ آئے درود کے بعد آئے تبرہ کو کیوں رکھا؟ آئے درود کے بعد
بعد آئے تورا کو کیوں رکھا؟ عجب نہیں خدا کی طرف سے جواب آئے فقط تولا کا بھی نہیں ہوتا جب تک تورا نہ ہو۔ جب تک تولا کے ساتھ تورا نہ ہو تب تک مقصد پورا نہیں ہوتا۔ دوستو دنیا والوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے، وہ فقط تولا کرتے ہیں، ہم تولا کے ساتھ تورا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے شیعہ اسے کہتے ہیں جو فقط دوستیاں نہیں بناتا، دوستیاں جو فقط دوستیاں بنائے اسے منافق کہتے ہیں، دوستی کے ساتھ جو دشمن پالے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے میرا، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اس کو آیت کو مکمل خود نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ درود پڑھیں گے۔ اللہ نے فوراً ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پروردگار ویسے تو قرآن میں کہتا ہے، سورہ احزاب میں ہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب جیسے بننے کی کوشش کرو، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے رسول جیسے بننے کی کوشش کرو، رسول کو اپنے جیسا مت سمجھو، رسول کو اپنے جیسا سمجھنا اور ہے، ان جیسا بننا اور ہے۔ جملہ کہتا ہوں، صحابی اور آل میں بنیادی فرق یہ ہے، جب صحابیت ترقی کرتی ہے تو آل میں شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا السلمان منا اہل البیت۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، صحابی اور ہے، آل اور ہے۔ ترقی کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو، مگر خیال رہے کارے پاکان را از خود کیاس مگیر، مت سوچنا جیسی میری نماز ہے ویسی رسول کی۔ کہاں تیری نماز، کہاں رسول کی نماز، کہاں تیرا سجدہ، کہاں علی کا سجدہ۔ خبردار اپنے اعمال کو وزن مت کرنا، ہاں ان جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کی شبیہ بننے کی کوشش کرو۔ جب سجدہ کرو گے تو شبیہ نبی و علی بنو گے۔ اللہ شبیہ بنائے تو کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے شبیہ نبی و علی بنو تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ہم شبیہ بنا دیں تو بدعت ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول جیسے بننے کی کوشش کرو، رسول کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ کیوں؟ ان دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے۔ لومڑی کو دیکھا آپ نے، انگور کھانا چاہتی تھی نہیں پہنچی تو کہا تو کھٹا ہے۔ یہ اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے، یہ اپنے اکابرین کو معلوم ہے ہمارے اکابر تو اوپر آ نہیں سکتے، ہمارے اکابر تو اوپر آ نہیں سکتے، تو معاذ اللہ خاتم بدہن رسول کو نیچے لائے، اس حد تک لائے کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور یہ تمام چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سیٹینک ورسز پڑھ لیجئے، سلمان رشدی نے کہاں سے کتاب لکھی، صلوات پڑھیے محمد والے۔ اچھا اب روایت آئی، فَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اپنے آپ کو اخلاق خدا سے مزین کرو۔ قرآن میں کہا شبیہ نبی و علی بنو، روایت میں اپنے آپ کو اخلاق خدا سے مزین کرو۔ پروردگار جب میں تیرے جیسا بننا چاہوں تو کیا کروں، اور جب نبی و علی جیسا بننا چاہوں تو وہ تو بتا دیا، عبادت کرو، نماز پڑھو۔
کیونکہ نماز تو خدا پڑھے گا نہیں. اب کوئی تو ایسا کام ہو جس کو انجام دوں تو خدا جیسا بن جاؤں اور خدا خود اس کام میں شریک کرے. کہا دور جانے کی بات نہیں، دو کام کرو، ایک تولا ہے ایک تبرہ ہے. تولا کر کے میرے جیسے بن جاؤ، تبرہ کر کے میرے جیسے بن جاؤ. اچھا آپ خاموش ہو گئے. ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا، میں درود بھیج رہا ہوں تو تم کیوں نہیں بھیج رہے؟ اور جب میں لعنت بھیج رہا ہوں، جب میں لعنت کر رہا ہوں تو تم لعنت کیوں نہیں کر رہے؟ معاف کرنا، اللہ دو ہی کام کر رہا ہے، یا درود یا لعنت. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ درود نہیں بھیج رہا، لعنت نہیں کر رہا. اگر لعنت کا انکار کرو گے تو قرآن کو جھٹلاؤ گے. تم میں اتنا دم ہے کہ قرآن کو جھٹلا سکو؟ کیا نہیں دیکھا اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جنہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزوں کو چھپایا، یلعنہم اللہ، اللہ لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے اللہ کے ساتھ مل کر لعنت بھیجتے ہیں. پتہ چلا اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے وہ کون سی قوم ہے جو تبرہ بھی کرتی ہے، تولا بھی کرتی ہے. امت مسلمہ میں تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، یا علی آئے گا یا علی کے شیعہ. اور اس فورم سے یہاں سے یہ جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس فورم کی آواز بہت ساری جگہوں پہ جاتی ہے. 3-4 دن پہلے منظور مینگل نے، جو واقع نے، اب کیا کہوں اس کے لیے میں جملے، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ شیعہ لوگ، توجہ رکھیے گا، یہ شیعہ لوگ تبرہ اتنا واجب و ضروری سمجھتے ہیں جیسے ہم نماز کو ضروری سمجھتے ہیں. میں نے کہا حق کہا تم نے، میں نے کہا حق کہا تم نے. میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں. ہم تبرہ کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں، تم نے کہا جیسے نماز اور روزہ اور عبادتیں. خدا کی قسم، عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہم تبرہ ضروری سمجھتے ہیں، نماز کی قبولیت کے لیے تبرہ ضروری سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں رکھا ہے، ہر نماز میں. اور سورتوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہو. سورۃ فاتحہ کی اجازت کیوں اجازت نہیں؟ کہ آخر میں تولا اور تبرہ تو ہے، آخر میں تولا و تبرہ تو ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان کا راستہ جن پر نعمت ولایت نازل کی، نہ کہ ان کا راستہ جو مغضوب اور ضالین ہے. تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. اب ڈھونڈو وہ کون ہے جو گمراہ بھی ہے، مغضوب بھی ہے، یعنی جن پر کوئی غضبناک ہوا ہے اور ان کے غضبناک ہونے کی وجہ سے اب یہ ہدایت والے کہلا نہیں سکتے. تو میرے چھٹے مولا نے کہا ہماری جدہ فاطمہ ہے، ہماری جدہ فاطمہ ہے کہ وہ غضبناک ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ مغضوب ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو جائے وہ کبھی ہدایت والا ہو نہیں سکتا. بس سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیت بتاتی ہے تولا بھی ضروری ہے، تبرہ بھی ضروری ہے. اور تبرہ نماز کی قبولیت کے لیے، گھبرا گئے آپ تو، عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. ایک جملہ کہوں، تبرہ راہ چلتے ہوئے کسی ملنگ اور مست آدمی کا نظریہ نہیں ہے.
توجہ توجہ توجہ، تبرہ کسی ملنگ کے نظریے کو نہیں کہتے، تولا اور تبرہ قرآنی نظریہ ہے۔ جو تولا اور تبرہ سے انکار کرے گا پورے قرآن سے انکار کرے گا۔ اگر پورے قرآن کی تعلیم کو تقسیم کرو تو دو حصوں میں ہوتی ہے، یا تولا یا تبرہ۔ اللہ نے ان لوگوں کو بھی بتایا جن سے تبرہ اختیار کرنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی قرآن میں بتایا جن سے تولا اختیار کرنا ہے۔ اچھا، منظور مینگل کی بات، اس نے کہا یہ تبرہ کو نماز کی طرح واجب سمجھتے، میں نے کہا صحیح کہا تم نے۔ آگے یہ کہتا ہے ان کے ہاں تبرہ گالی ہے، جو ہماری تہذیب ہے ہم سے پوچھو، جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سے پوچھو۔ اپنی طرف سے لفظ توریہ لیا اور کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے لفظ متعہ لیا اور کہتے ہیں یہ زنا کرتے ہیں، اپنی طرف سے لفظ لیا تبرہ کا اور گالی بنا دی۔ اگر تبرہ گالی ہے تو ابراہیم نے بھی تو تبرہ کیا، اگر تبرہ گالی ہے تو ابراہیم نے کیا کہا؟ میں اپنے چچا اور اس کے بتوں سے تبرہ اختیار کرتا ہوں۔ پتہ چلا تبرہ قرآنی نظریہ ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، تمہیں لگتا ہے لعنت گالی ہے، لعنت ہم کرتے ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک جواب تھا نا جب اس نے مجھے کہا نا آپ لوگوں نے شیعوں نے حسین کو قتل کیا، پوڈ کاسٹ میں ہے شیعوں نے حسین کو قتل کیا، تو میں نے کہا اگر شیعوں نے حسین کو قتل کیا تو تمہارے اکابر کہاں تھے؟ تمہارے اکابر کہاں تھے؟ تو اس کے بعد دوسرا یہ جواب تھا، چلو تم کہتے ہو کہ ہم قاتل ہیں، آؤ مل کر لعنت بھیجتے ہیں، آؤ مل کر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کس کا چہرہ بگڑتا ہے، کس کا چہرہ خوش ہوتا ہے۔ خود بخود پتہ چل جائے گا کون قاتلوں کے ساتھ ہے، کون مقتول کے۔ وہ تو مجھے اویس ربانی کے نہ کہا آگا ٹائم نہیں، میں نے کہا ذرا یہ بات تو مکمل کرنے دو، یہ جواب پرانا ہو جائے گا، ذرا مارکیٹ میں نئی چیز آ جائے، ذرا مارکیٹ میں نئی چیز آ جائے۔ تو کافی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کہا آگا بہت دفعہ ہمیں تنگ کیا جاتا تھا کہ شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے قتل کیا، آپ نے تو انہیں ہوم ورک دے دیا، ڈھونڈتے پھرے کہ ہمارے کہاں تھے، ڈھونڈتے پھریں کہ ہمارے کہاں تھے، کوفہ میں تھے، مدینہ میں تھے، کہاں تھے؟ ڈھونڈو پھر فیصلہ کرو کون لعنت اللہ ہے، کون رضی اللہ ہے۔ فیصلہ تمہارے لیے ہوم ورک ہے۔ یہ جو گھڑیال کی سوئیاں ہیں نا یہاں پر بڑی تیز بھاگتی ہے یہاں پر، اور مجھے پہلے ہی آغا عاصم نے کہہ دیا ہے آغا ٹائم کی پابندی، پڑھیے محمد چھوڑ دیا، یہ آپ ہوم ورک کیجئے گا۔ تولا اور تبرہ، پروردگار عالم نے کائنات میں جتنا بھی سسٹم بنایا ہے نا اس میں تولا اور تبرہ رکھا ہے۔ تکوین کوئی بھی وجود میں نہیں آ سکتا تولا اور تبرہ اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی وجود باقی نہیں رہ سکتا جب تک وہ تولا اور تبرہ اختیار نہ کرے۔ اسی کو آپ کاسمولوجی میں چلے جائیے، آپ بایولوجی میں چلے جائیے، آپ کیمسٹری میں چلے جائیے، آپ فزکس میں چلے جائیے، جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کائنات کا جس بھی زاویے سے مطالعہ کریں، انسان کو چھوڑ کر ہر چیز میں آپ کو تولا اور تبرہ نظر آئے گا۔ تولا کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن۔ تبرہ کیا ہے؟ لا آف ریپلجن۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جس سے ان کو اپنے آپ کو دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے، کچھ چیزیں جن کو جذب کرنا ہے۔ ایک گنا نہیں بن سکتا جب تک تبرہ اختیار نہ کرے اور تولا اختیار نہ کرے۔ اگر ہر مٹھاس کو لے تو گنا بنے گا، خنسا بن جائے گا۔
बकौल आपके न मर्द होगा ना औरत जी, खुलसा हो जाएगा। अगर आम हर मिठास ले तो आम आम नहीं रहेगा, यानी उसे अल्लाह ने ये शऊर दिया है किस मिठास को लेना है, किस मिठास को छोड़ना है। इंसान को तवज्जो दिलाई, मैंने उनमें सिस्टम इंजेक्ट कर दिया है, वो अपने इख्तियार में नहीं है, मगर तू अपने इख्तियार से तवल्ला भी इख्तियार करना, तबर्रा भी इख्तियार करना। कहीं ऐसा ना हो कयामत में जाओ तुम अपने इमामों पे लानत करो, वो तुम पे लानत करे। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, क्या मतलब, जिसको तूने इमाम बनाया उसी के पीछे जाओगे, जिसकी सिफतें तुम्हारे वजूद में हैं उसी के पीछे जाओगे। अब जब कयामत में उठो तो फैसला करके उठना कि यजीद के पीछे जाना है या हुसैन के पीछे उठना है। नहीं, जुमला कहूं, बनी उमैया के पीछे उठना है या बनी हाशिम के पीछे। तवल्ला तबर्रा कायनात का सिस्टम है मेरे दोस्तों। इख्तियार दिया अल्लाह ने इंसान को, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तवल्ला भी इख्तियार कर रहा है, तबर्रा भी इख्तियार कर रहा है। पूरी कायनात का सिस्टम ही यही है कि जब तक वो अच्छा। फिर एक रिवायत आ जाएगी, मौला से पूछा गया मौला अफजल क्या है, तवल्ला या तबर्रा? मौला ने कहा अगर तवल्ला इख्तियार करे तो अपनी सूरत पे बाकी नहीं रह सकता, अपना इम्तियाज बाकी नहीं रख सकता, अपनी असली शक्ल बाकी नहीं रख सकता। इसलिए पहले तबर्रा है, बाद में तवल्ला है। अगर शक हो तो कलमा तौहीद पे गौर कर लेना, कलमा तौहीद पे गौर कर लेना। ला पहले है, इल्लल्लाह बाद में है। पहले झूठों का इनकार करो, पहले ला ताल्लुक हो जाओ, फिर अली से ताल्लुक जोड़ो। मौला रजा फरमाते हैं, तवज्जो यहाँ रखे, मेरे पास वक्त नहीं है। मौला रजा ये फरमाते हैं कि पहले तबर्रा, पहले लानत, फिर ये जुमला कहता हूं, लानत और तबर्रा कुरानी कॉन्सेप्ट है। कोई बैठ कर मुनाजरा करना चाहे तो हाजिर है, हम कुरान से साबित करेंगे, तुम अपने माना मत दो। हम लानत मुराद लेते हैं जुर्म और मुजरिम से बेजारी। हम ये नारा नहीं लगाते कि जुर्म से नहीं, ये क्या कहते हैं, हमें जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नहीं। ये कहते हैं ना, लिखा हुआ होता है जी, हमें जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नहीं। नहीं, हमें पहले नंबर पे मुजरिम से नफरत है, बाद में जुर्म से। क्यों? इसलिए कि जहां से जुर्म फूटता है पहले उससे लानत करेंगे ना। इसीलिए ज़ियारत आशूर में पढ़ते हैं, परवरदिगार उस पे लानत जिसने जुल्म की बुनियाद रखी। जुर्म से नफरत, मुजरिम से नहीं, यानी मुजरिम से हमदर्दी। बस आ गई रिवायत, फिर सुनाता हूं। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला सादिक फरमाते, क्या फरमाते हैं, देखो रात की तारीकी, अंधेर, खूब अंधेरा, उस खूब अंधेरे में काला पत्थर, काले पत्थर पे काली चूंटी, काली चूंटी का हरकत करना समझ में नहीं आएगा, दर नहीं कर पाएगा। तो मौला फरमाते हैं अगर इस काली चूंटी जो रात की तारीकी में काले पत्थर पर काली चूंटी हरकत कर रही, अगर इसके बराबर भी तुम्हारे दिल में हमारे दुश्मन की हमदर्दी आ गई, मैंने बड़ा जुमला कह दिया खुदा की कसम। और ये मत समझना ये कोई मलहंगाना मजलिस है, ये कुरानी नजरिया है। अगर चूंटी की हरकत के बराबर भी हमारे दुश्मन की हमदर्दी आ गई, ज़हरा के दुश्मन की हमदर्दी आ गई, जन्नत तो क्या, जन्नत की बू नहीं सूंघ सकते।
یہ منبر کے تقاضے ہم بیان نہیں کرتے، مگر گھر میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو سمجھانا زہرا کا دشمن کون، علی کا دشمن کون، حسن کا دشمن کون، حسین کا دشمن کون، اگر نہیں بتایا تو یہ زہرا سے خیانت ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ وہ روایت کہ جب مولا مسجد میں آئے تو ایک سے ملے، دوسرے سے نہیں ملے، جب دوسرے دن آئے تو اس دوسرے سے ملے، کہا کیوں تم نے وہ ورد بند کر دیا جو کل کر رہے تھے؟ کہا مولا آپ کل آئے مجھ سے نہیں ملے، میں سمجھا شاید آپ اس ورد کو پسند نہیں کرتے۔ مولا نے کہا مطلب کیا تھا؟ پہلے والے جس سے ملے وہ درود پڑھ رہا تھا، جس سے نہیں ملے وہ لعنت بھیج رہا تھا۔ مولا نے کہا ہمیں یہ تو گوارا ہے کچھ وقت کے لیے ہم پہ درود رک جائے، کچھ وقت کے لیے درود رک جائے، مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے دشمن سے لعنت رک جائے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ لعنت وہ ہے جو آپ کو اوروں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ لعنت کرو گے تو شہید بھی ہوگے، قربانی بھی دو گے۔ دنیا میں اتنا کوئی شہید نہیں ہوا جتنا آپ ہوئے ہو، اگر یہ لعنت ہے جو آپ کو شہید بھی کرواتی ہے، زندہ بھی رکھتی ہے۔ جو لعنت بھیجتا ہے وہ دوگلی زندگی سے دور آ جاتا ہے، وہ منافقت بھری زندگی سے دور آ جاتا ہے۔ چلے یہ بھی روایت سنا دیتا ہوں۔ مولا کے پاس ایک آدمی 2 کرتے لے کر آیا، مولا میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں کرتے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، سوئی کے ذریعے سے ایک ایک ٹانکے پر درود بھیج کر میں نے ایک کرتا بنایا ہے، اور مولا دوسرا کرتا بنائے ایک ایک ٹانکے پر تبرہ کرتا گیا، لعنت کرتا گیا ہوں۔ پھر بتا رہا ہوں، لعنت گالی کا نام نہیں ہے، لعنت بیزاری کا نام ہے۔ جب یزید پہ لعنت کرتے ہیں اس کے فعل سے بیزاری، اس کے کردار سے بیزاری، اور آج تک آنے والے یزید پہ لعنت کرتے ہیں اس کے فعل سے بیزاری، اس کے افعال سے بیزاری، اس کے کاموں سے بیزاری۔ کہا مولا میں نے دوسرا کرتا بنایا، ہر اس پہ ٹانکے پر میں نے تبرہ کیا ہے۔ مولا دل یہ چاہتا ہے آپ کو درود والا دوں اور تبرے والا اپنے پاس رکھوں۔ مولا نے کہا درود والا اپنے پاس رکھ، درود والا اپنے پاس رکھ، تبرے والا ہمیں دے۔ کیوں؟ مولا سے پوچھا گیا مولا تبرے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے؟ کہا تبرے کے لیے جگرا چاہیے۔ تبرہ تکیے سے آزاد کروا دیتا ہے۔ یہ ابو ذر تھا، تبرہ نہ کرتا تو ربضہ نہ جاتا۔ تولا اور تبرہ قرآنی نظریہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پانی دو۔ اس آئے درود میں اللہ نے سارے کمالات جمع کر کے رکھے، آل محمد کے سارے کمالات، اور کہا یہ سارے کمالات درک نہیں کر پاؤ گے جب تک ان کے دشمنوں پہ تبرہ، جب تک ان کے دشمنوں پہ لعنت نہ بھیجو۔ درسی پیغام بھی ہے، اگر یزید کے کاموں سے نفرت کرتے ہو، یزید کے کاموں کی وجہ سے اس سے لعنت بھیجتے ہو، تو ہمیں چاہیے ان کاموں کو انجام۔ میں نے بڑا پیغام دے دیا ہے، میں نے بڑا پیغام دے دیا ہے، اب مجھے واضح جملوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانے یزید کے دربار کے کام کیوں ہمارے زمانوں میں آ رہے ہیں، ذرا غور و فکر کیجئے۔ میں شکایت ان سے کروں جن کے پاس مجلس کا باب نہیں ہے، جو بھائی بھائی کا ادب نہیں کرتا، مجھے اس سے شکایت نہیں کیونکہ اس کے پاس مجلس نہیں ہے۔ وہ بیٹا اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے اس سے شکایت نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس مجلس کا باب نہیں ہے۔ وہ شراب پیتا ہے، مجھے اس سے شکایت نہیں کیونکہ اس کے پاس مجلس کا باب نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا، مجھے اس سے شکایت نہیں کیونکہ اس
کے پاس مجلس کا باب نہیں ہے وہ بہن کا ادب نہیں کرتا، مجھے اس سے شکایت نہیں کیونکہ اس کے پاس مجلس کا باب نہیں ہے، وہ رشتہ دار کا خیال نہیں رکھتا، مجھے اس سے شکایت نہیں کیونکہ اس کے پاس مجلس کا باب نہیں ہے۔ جس کے پاس مجلس ہو، کربلا ہو، حسین ہو، حسن ہو، اس میں یہ چیزیں پائی جائے تو خدا کی قسم میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ مجلس میں آتا، اب میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو لا تعلق کر دوں کہ تم لا تعلق ہو، لا تعلق کرنا میرا کام نہیں ہے، دعوت فکر دینا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجو، جتنا جتنا درود پڑھتے جاؤ گے اتنے اتنے کمالات ظاہر ہوتے جائیں گے۔ اب ایک حوالہ دوں تاکہ میری بات اور مضبوط ہو جائے۔ حوالہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام۔ مولانا سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں کتنی دعائیں ہیں؟ 54 دعائیں، ٹھیک ہے، 54 دعائیں۔ ان 54 دعاؤں میں سوچئے گا، جواب میں خود ہی دے رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تھوڑا اسپیڈ سے جا رہا ہوں میں۔ 54 دعاؤں میں امام نے کتنی مرتبہ درود پڑھا ہوگا؟ ہمارے ہاں آداب یہ ہیں کہ اول و آخر میں درود پڑھیں، دعا کے اول و آخر میں درود پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غلاف درود میں دعا جائے تو خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ آداب ہو گئے، اس حساب سے 108 مرتبہ درود ہونا چاہیے، کیونکہ 54 دعائیں ہیں، اول و آخر درود۔ مگر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی یہ عدد سن کر، مولا سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 800 نہیں، 1000 نہیں، 1195 مرتبہ درود بھیجا۔ کتنی مرتبہ؟ 1195۔ اب جب مولا نے 1195 مرتبہ درود بھیجا تو آپ اور ہماری فکر میں یہ ہوگا کہ درود ایک ہی معنی میں بھیجا۔ اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کوئی بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں نا، پسوند اور پیشوند کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے لفظ حضرت، جی پسوند کی وجہ سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، فلاں بڑا حضرت ہے، جی یعنی اردو محاوروں میں پسوند اور پیشوند یعنی کیا؟ اوپر اور نیچے، وسط میں یہ کلمہ آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کے معنی بدل جائیں گے، قرائن کی وجہ سے بدل جائیں گے۔ درود میں بھی بے عین ہی یہی ہے۔ مولا سجاد نے جہاں جہاں درود استعمال کیا ہے ہر جگہ پر الگ الگ معنی میں استعمال کیا۔ یہ ایک پورا ہوم ورک ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک انسان کو لیجئے، آدمی کو، اس کی حیثیت بدلے، اس کا معنی بدل جائے گا، اس کے کام بدل جائیں گے، اس کی ذمہ داریاں بدل جائیں گی، اس کے اثرات بدل جائیں گے۔ ایک لڑکے کو لیا، بیٹا ہے، کام بدلا، اثر بدلا، نتیجہ بدلا، ذمہ داری بدلی۔ اسی بیٹے کو بڑا ہونے دیں اور اس کو شوہر بنائیں، آدمی وہی ہے، آدمی نہیں بدلا، حیثیت بدلی۔ جب شوہر بنا، کام بدلا، ذمہ داری بدلی، نتیجہ بدلا۔ اب یہی باپ بنا، کام بدلا، نتیجہ بدلا، ثمر بدلا۔ یہی بھائی بنا، کام بدلا، نتیجہ بدلا، اثر بنا۔ یہی دوست بنا، یعنی آدمی ایک ہے، حیثیت یہ بدلتی جائیں گی۔ یہی ایک انسان مختلف رخوں سے معنی چینج کرتا جائے گا۔ امام سجاد نے جہاں جہاں درود پڑھا، کبھی علم کے معنی میں، کبھی عصمت کے معنی میں، کبھی فیض الہی کے معنی میں، کبھی مدد کے معنی میں، کبھی اول مخلوق کے معنی میں، یعنی 1195 مرتبہ امام نے درود پڑھ کر بتایا کم از کم آل محمد کے کمالات 1195 ہیں جو اس درود میں چھپے ہوئے ہیں۔ 1195 صلوات پڑھیے محمد۔ یہ تمام کمالات اللہ نے رسول کو دیے،
اور کمال کی بات ہے یہ آیت جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا کسی واسطے اور روایت کے 8 کمالات خود بخود اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں. 8 کمالات، ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے کمالات دیے کس کو؟ نبی کو. نبی کے کمالات آئے آل نبی پر. ٹھیک، یہی وجہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ کیسے صلوات پڑھے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہم صلی علی محمد. تو رسول خدا عالم جلال میں آئے، کہا لا تصلوا علی البترا، خبردار مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو، مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو، مجھ پہ ناقص درود نہ بھیجو، مجھ پہ کامل درود بھیجو. پوچھا گیا مولا کامل درود کیسے ہوتا ہے؟ کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی کو آگے دولابی نے کہا جو درود پڑھتا ہے ایک درود میں اصول دین کا اقرار کرتا ہے. اللہم کہتے ہیں یعنی توحید. توجہ ہے آپ حضرات. صلی علی محمد کہتے ہیں یعنی نبوت. وہ آل محمد کہیں گے یعنی امامت. اور جس کا آخرت پر ایمان ہے وہی تو درود پڑے گا، اجر آخرت میں ملے گا، یہاں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا. کیا ہو گیا؟ توحید، نبوت، امامت، قیامت. ایک بچتا ہے عدل. اس سے بڑھ کر عدل مزاج، عدل شناس قوم کون ہو سکتی ہے جسے پتا ہے کون لائق درود ہے اور کون لائق لعنت ہے. جو لائق لعنت ہے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، جو لائق درود ہے ان پہ درود بھیجتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کم از کم 1195 مرتبہ کمالات اس آیت میں پائے جاتے ہیں. اب آئیے، جب یہ کہا گیا کہ جتنے بھی کمالات رسول کو اللہ نے عطا کی وہ سب آل میں آئے، اسی لیے رسول نے پابند بنایا لا تصلوا علی البترا، خبردار مجھ پر دم کٹی صلوات، بے نسل صلوات، دم کٹی اور بے نسل اور بے نتیجہ صلوات نہ بھیجو، بلکہ مجھ پہ آل کے ذریعے سے صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رسول اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں جو کمالات اللہ نے مجھے دیے وہ سب کمالات منتقل ہوئے میری آل کی طرف. اب اسی سے جلدی نتیجہ لو. ایک کتاب ہے سر الشہادتین، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی. اسی نے کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشری شیعوں کے خلاف، جو پوڈ کاسٹ میں نے اس کا حوالہ بھی دیا. ٹھیک ہے، لکھی کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کے جتنے بھی کمالات تھے وہ بکھرے ہوئے تھے. جیسے گیم ہوتی ہے نا پزلز کی صورت میں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، جب آپ ٹکڑے ملاتے ہیں تو ایک صورت بن جاتی ہے. کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں، ان تمام ٹکڑوں کو ملاؤ تو صورت مصطفیٰ بنتی ہے. جتنے بھی کمالات تھے بکھرے ہوئے تھے، یہ سب کمالات جمع ہو جاتے ذات مصطفیٰ میں. اب یہ کہتا ہے سر و شہادت والا کہ ایک کمال ایسا ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں دیا، اس کی نظر میں، ہماری نہیں، اس کی نظر میں ایک کمال ایسا ہے جو نہیں دیا. کون سا؟ وہ ہے شہادت. کہا اور نبیوں کو ملی، رسول کو نہیں ملی. ہمارے نزدیک رسول کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ آپ اور افراد تحقیق کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا اس کی وجہ سے. اب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مرتبہ شہادت کو دینے کے لیے اللہ نے رسول کے بیٹوں کو عطا کی. ایک سری شہادت، ایک جہری شہادت، ایک خفی شہادت، ایک ظاہری شہادت. خفی شہادت ملی امام حسن کو، جہری شہادت ملی امام حسین کو. اب توجہ رکھیے گا، یہاں پر توجہ کیجیے گا. کہتا ہے کہ حسن و حسین کی شہادت دراصل کس کی شہادت ہوئی؟ بولے رسول کی. یعنی حسن کی شہادت رسول کی شہادت،
حسین کی شہادت، رسول کی شہادت، تو مجھے تعجب ہوتا ہے ملا تیرے دماغ پر، حسن کی شہادت کہتے ہو رسول کی شہادت، حسین کی شہادت کہتے ہو رسول کی شہادت، تو پھر ان کے قاتلوں کو کیوں نہیں کہتے؟ بھائی جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو پھر آگے یہ بھی کہو نا جنہوں نے ان کو قتل کیا در حقیقت رسول کو قتل کیا، یہ حسن و حسین کے قاتل نہیں، یہ خود رسول کے قاتل ہیں، بس جو رسول کا قاتل ہے وہ لعنت اللہ ہے، رضی اللہ نہیں۔ اچھا مجھے لگ رہا ہے بے شمار گھبرا کے کہا ہے آپ نے، توجہ رکھیے گا۔ اچھا فقط یہ کمال تھا، اسے یہ نظر آیا، دو اور کمالات ہیں جو اللہ نے نبی مصطفیٰ میں نہیں رکھے، توجہ رکھیے گا۔ ایک کمال طولانی عمر کا ہونا، کس نبی کی ہے؟ حضرت نوح۔ دوسرا کمال غیبت میں جا کر حیات کے ساتھ طولانی ہونا، یہ رکھا اللہ نے حضرت عیسیٰ میں۔ اب نبی کی اولاد میں کوئی ایسا ڈھونڈو یا یہ کمال نبی میں پایا جائے یا نبی کی اولاد میں پایا جائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اس کی جو اولی الامر ہے، تو ابن عباس نے پوچھا رہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں کون ہے اولی الامر جس کی اطاعت ایسے واجب ہے جیسے آپ کی اور اللہ کی؟ کہا انا سید الانبیاء وعلی سید الاوصیاء وان اوصیاء من بعد 12 اولهم علی وآخرهم المہدی۔ سنو میں نبیوں کا سردار ہوں، علی ولیوں کا سردار ہے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جس میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ طولانی عمر اگر دیکھنی ہے تو مہدی میں پاؤ گے، غیبت طولانی دیکھنی ہے تو مہدی میں پاؤ گے۔ اگر یہ کمال مہدی میں قبول نہیں کرو گے تو نبی کا کمال ثابت ایک خاتون جس کا نام ہے اسما اور ان کا شوہر ہے جلیل قدر صاحب، یہ تجرید صحیح بخاری میں روایت ہے، خلاصہ صحیح بخاری۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی، کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے 2 ہجرتیں ملی ہیں، تو نے 1 ہجرت کی ہے۔ بحث چلی بہت زیادہ بڑی، شوہر تو کہتا ہے میں شوہر ہوں، شوہر تو کہتا ہے میں شوہر ہوں، میں مرد ہوں، میں فضیلت رکھتا ہوں۔ تو یہ دونوں بحث کرتے کرتے رسول خدا کے پاس آئے۔ رسول خدا کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ، یہ کہتی ہے میں افضل ہوں کیونکہ 2 ہجرتیں گئی، میں کہتا ہوں میں افضل ہوں، مرد ہوں اور جہاد بھی کیا ہے۔ تو رسول خدا جس حوالے کی وجہ سے خاتون کہہ رہی تھی میں افضل ہوں، رسول نے کہا یہ افضل ہے مگر اس حوالے سے نہیں، افضل ہے تو تم سے، یہ خاتون افضل ہے تم سے مگر اس حوالے سے نہیں۔ کس حوالے سے؟ کہا جس وقت، توجہ یہاں رکھیے گا، انتہائی احتیاط کے ساتھ کلمات کا استعمال کر رہا ہوں، چناؤ کر رہا ہوں، کہا جس وقت میری بیٹی زہرا کو حسن متولد ہونے والے تھے تو یہ خادمہ بن کر ان کے قریب کھڑی تھی، خادمہ بن کر ان کے قریب کھڑی تھی۔ اس وجہ سے اس کی فضیلت تجھ پہ زیادہ ہے کہ حسن کی ولادت میں یہ خادمہ بن کر زہرا کو سہولت فراہم کرتی رہی۔ تو مجھے کہنے دو جو حسن کی اور زہرا کے خادمہ کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے بابا کا کیا مقابلہ؟ وہ حسن کے بابا کا کیا مقابلہ کرے؟ رسول خدا اپنے زانوں پر مولا حسن کو بٹھائے ہوئے 3 سال کی عمر میں، مولا اتنے میں ایک خوب رو حسین و جمال کے ساتھ ایک بزرگ شخصی ظاہر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام اور آپ کے فرزند پر سلام۔ سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔
تو رسول خدا نے کہا آج میں نہیں بتا رہا، میرے بیٹے سے پوچھو، آج میں نہیں بتا رہا، 2-2.5 سال کا۔ اچھا اس نے اعتراض بھی نہیں کیا، معمولی فرد ہوتا تو اعتراض کرتا، معمولی فرد ہوتا تو اعتراض کرتا۔ معرفت سے بھرا ہوا وجود تھا۔ امام حسن کو لے گئے، سوالات جوابات مل گئے، مولا حسن واپس زانوئے رسول پر آئے تو ایک مرتبہ رسول خدا نے پوچھا بتاؤ، جوابات تسلی والے مل گئے۔ کہا یا رسول اللہ ایسے جواب دیے جیسے آپ دیتے، مزاج لب و لہجہ آپ والا تھا، اور مجھے اتنی ہی تسلی ہوئی۔ تو ایک مرتبہ جب گئے تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یا رسول اللہ یہ کون ہے، توجہ توجہ، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، آل اور ہوتی ہے، صحابہ اور ہوتے ہیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا یہ کون ہے، رسول نے کہا یہ خضر ہے، صحابہ کو خضر کا پتہ نہیں، آل خضر کو پڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس یہ مقدمہ تھا۔ امام حسن نے ظالم کے خلاف آ کر تبرہ کر کے اس کے وجود کو بے نقاب کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ امام نے جلدی سے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کل یہاں سے اس کو متصل کروں، جلدی سے یہ 3 4 5 ویسے تو 8 9 شرطیں ہیں مگر معروف 5 شرطیں ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات، صلح کی مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے قسم خدا کی۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے شرطیں لگائی، کیا دیکھیں صلح برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، دونوں کی طرف سے شرطیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میری شرطیں یہ ہیں، تمہاری شرطیں، اس نے خالی کاغذ بھیج کر بتایا ابن زہرا ہونا اور ہے، آگے میں نہیں کہتا جی، میرا اس نے بھیجا کہ حسن آپ لکھ دو، ہم قبول کرتے ہیں آپ کی شرائط۔ پہلی شرط جو معروف ہے، اللہ، خدا کی کتاب اور سنت پر عمل کرو۔ علماء کہتے ہیں یہ جملہ لکھ کر مولا نے تاریخ کی پیشانی پہ لکھا کہ بنو امیہ والوں کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت رسول سے تعلق ہے۔ نمبر دو، خبردار، تم اس لائق نہیں ہو کہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاؤ، خبردار اپنے آپ کو امیر المومنین۔ نمبر 3، اپنے بعد کسی کو بھی جانشین مقرر۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں خلافت کے عہدے پر سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بعد اپنا نائب چنے۔ امام نے یہیں پر قلم توڑ دیا، نہ تمہاری ظاہری حیثیت کو مانتے ہیں، نہ تمہارے بعد آنے والے جس کو تم اپنی مرضی سے رکھو اسے مانیں گے، بلکہ تمہارے بعد میں خلیفہ ہوں گا یا میرا بھائی حسین ہوگا، یہ شرط۔ چوتھی شرط، جتنے بھی کوفہ میں شیعہ ہیں انہیں امان ہوگی، خبردار کسی بھی شیعہ کے خلاف اقدام نہیں کرو گے۔ نمبر 5ویں شرط، میرے بابا اور شیعہ نے علی پر سب و شتم نہیں کرو گے۔ اور بھی شرطیں، جب یہ اس کے پاس شرطیں پہنچی، اب یہ شرطیں سن لی آپ نے، اور کل آپ کو جب شرح خطبہ منا بیان کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ شرطیں پیش کی، مولا نے بھیج دی، اس نے دیکھتے ہی صفحے کو پھاڑ دیا۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں تو حکومت چاہتا تھا، کسی بہانے سے حسن سرنڈر ہو جائے تاکہ حکومت میرے پاس آ جائے اور میں اس صلح نامے کو اہمیت ہی نہ دوں۔ کہا یہی تو حسن چاہتا تھا، یہی تو حسن چاہتا تھا، تو جعلی ناروں میں چھپا ہوا تھا، تو جعلی ناروں میں چھپا ہوا تھا۔ امام حسن نے
हड्डी डाल दी और तुम्हें बेनकाब कर दिया। अब तुम हो गए बेनकाब। इमाम हसन की सुल्ह मुकद्दमा हुई करबला के लिए। यहीं से फितना होगा, यानी क्या, यहीं से आजमाइश होगी। खालिस अलग हो जाएंगे ना खालिस अलग हो जाएंगे, बनु हाशिम के वफादार अलग हो जाएंगे और बनु उमैया के वफादार अलग हो जाएंगे। इमाम हसन ने सुलह करके इमाम हुसैन का काम आसान कर दिया। अगर हसन की सुलह न होती तो करबला हमें समझ में न आती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पानी दीजिए। देखिए मैंने जल्दी से अपने नतीजे की तरफ आ गया। नतीजे की तरफ आ गया। हसन कौन है? हसन वो है जिससे रसूल हुसैन से कम प्यार नहीं करते। हसन वो है जिससे अली हुसैन से कम प्यार नहीं करते। ज़हरा को जितना हुसैन अजीज है उतना हसन अजीज है। खुदा की कसम अगर हसन की ज़िंदगी को पढ़ो तो हुसैन करबला का गरीब नज़र आता है, हसन मदीने का गरीब नज़र आता है। करबला के गरीब की मुद्दत 10 दिन थी, मदीने के गरीब की मुद्दत 10 साल थी। कुजा 10 दिन, कुजा 10 साल। इमाम हसन आकाज़ादी ज़हरा के करीब आए और कहा, अम्मा नाना रसूलुल्लाह हमें बहुत प्यार करते हैं। जब शानों पे सवार कराना होता है तो पहले मुझे सवार कराते हैं, फिर भाई हुसैन को। अम्मा जब सवारी बनते हैं तो पहले मुझे सवार, फिर भाई हुसैन। अम्मा जब कोई भी चीज़ देनी होती है पहले मुझे देते हैं, फिर भाई हुसैन को। मगर अम्मा मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब प्यार करते हैं ना तो प्यार में बड़ा फर्क आ जाता है। जज़ाकुम रब्बुकुम, पुराने अज़ादार हैं, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हसन और आले हसन के, आले हुसैन के। तो एक मर्तबा कहा, अम्मा प्यार करने में बड़ा फ़र्क है। कहा बेटा खुलकर बात करो। कहा अम्मा जब नाना रसूलुल्लाह मुझे प्यार करते हैं मेरे लबों को चूमते हैं और मेरी ज़बान को चूसते हैं, मगर जब हुसैन को प्यार करते हैं लब भी चूमते हैं, ज़बान भी चूसते हैं, गाल भी चूमते हैं, गला भी चूमते हैं, सीना भी चूमते हैं, पूरा वजूद चूमते जाते हैं। अम्मा मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सैयदा ज़हरा ने हसन को लिया, चलो बाबा से पूछती हूँ। जब आए और कहा, बाबा मेरा बेटा हसन सवाल कर रहा है। रसूल खुदा ने कहा, ज़हरा अजीब सवाल लेकर आती हो, और ज़हरा न मुझे रुलाओ न खुद रो। ज़हरा ऐसे सवालात लेकर आती हो जो दिल में आग भड़का देते हैं। ज़हरा सुनना चाहती हो मैं हसन के फ़कत लबों का बोसा क्यों लेता हूँ, उसकी ज़बान को क्यों चूसता हूँ, हुसैन के पूरे वजूद को क्यों चूमता हूँ। एक मर्तबा कहा, ज़हरा दोनों तुम्हारे बेटे हैं, अपने आप को संभालना। हसन को करीब किया, ज़ानू पे बिठाया, मेरे लाल इधर आ जा, मेरे लाल तुझे फ़कत लब पर और ज़बान इसलिए चूसता हूँ कि तुझे जहर दिया जाएगा, तुझे जहर दिया जाएगा। और मेरे लाल तुम्हें मालूम है हुसैन के पूरे वजूद को क्यों चूमता हूँ, इसलिए कि कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे हुसैन को जख्म न लगे। अरे गले में तीर, पेशानी में तीर। हसन मौला को 7 मरतबा जहर दिया गया। जब 6ठी मरतबा जहर दिया गया तो मौला बड़ी मुश्किल से जान बर्द हुए उस जहर से। मौला अब्बास कदमों पे गिर गए, कहा मौला अब निगहबानी मेरे हवाले हो, किसी दुश्मन को आपके करीब आने न दूंगा। मौला दुश्मनों ने 6 बार आप पर हमला किया है। एक
اجازت دے دی. نگہبانی سخت ہے اور اس حد تک سخت ہے کہ جہاں جس حجرے میں امام حسن سوتے تھے ایک طرف امام حسین ہے, دوسری طرف آقا زادی زینب ہے, دوسری طرف آقا زادی زینب ہے. جلدی سے میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ باغی شام نے شام سے زہر بھیجا, جعدہ کے ہاتھ دیا اور کہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے حسن کو قتل نہیں کر پائے. ابھی جو زہر منگوایا ہے روم کے بادشاہ سے وہ زہر ایسا ہے اگر دریا کے حوالے کر دیا جائے, اگر دریا کے حوالے کر دیا جائے تو مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں گی, مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں گی. کسی بھی طریقے سے حسن کے پانی میں یہ زہر ملا دو. یہ خاتون آتی ہے رات کی تاریکی میں حسن کی سرائی میں زہر ڈالتی ہے جس میں پانی تھا. حسن ایک مرتبہ اٹھے, نحیف بدن ہو چکا ہے, چھٹے زہر کی وجہ سے حسن کی حالت غیر ہے. ایک مرتبہ اٹھے تو جناب سیدہ زینب گھبراہٹ کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ, کیونکہ جناب سیدہ زینب کا پورا دھیان امام حسن پر ہے, اٹھی تو ایک مرتبہ کہا بھیا کیا چاہیے, کہا بہن پانی. تو ایک مرتبہ کہا بھیا میں پانی دیتی ہوں. مولا نے کہا نہیں, پانی تم نہیں دو گے, خود پانی لو. کہا بھیا کیا ایسا ممکن ہے میرے ہوتے ہوئے آپ لے؟ کہا امام ہو کر حکم دیتا ہوں, امام ہو کر حکم دیتا ہوں, میں خود پانی لوں گا. کیوں؟ مولا جانتے ہیں یہ معمولی پانی نہیں, اس میں زہر لگا ہوا. ارے مولا نے وہ زہر والا گھونٹ لیا کیونکہ مولا حسن جانتے تھے یہ زہر ہے, اگر بی بی زینب کے ہاتھ سے مل جاتا پوری زندگی بہن اسی درد میں کڑتی رہتی. ارے میرے ہاتھ سے بھائی نے پانی پیا تھا, اگر مجھے معلوم ہوتا زہر ہے خود پی لیتی, بھائی کو پانی نہ دیتی, بس جیسے ہی پینا تھا حسن مولا کی کے باہر آئی. ارے زہر اتنا اثر انداز کر گیا کہ حسن کے آنتے کٹنے لگی, جگر کٹنے لگا اور جگر باہر کو آیا. سیدہ زینب نے تشت آگے بڑھایا, حسین بیدار ہوئے اور عجیب منظر ہے بی بی زینب کے لیے. ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت پہ ہے, دوسرے بھائی کا کٹا ہوا سر تشت پہ ہے. اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. مولا حسین کو وصیتیں کی, مولا حسن نے امر امامت تفویض کیا اور اس کے بعد کہا بھائی کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کو قبول کرنا. جب قاسم آئے تو اسے میری جانب سے قبول کرنا اور اجازت دینا. مولا حسن نے کہا قاسم کو بلا کر لاؤ. قاسم 2.5-3 سال کی عمر کے ہیں. مولا حسن نے قاسم کو گلے لگایا, بس گلے لگانا تھا. ایک مرتبہ قاسم نے کہا اماں بابا کا سینہ بڑا گرم ہے, جزاکم اللہ, بابا کا سینہ بڑا گرم ہے اماں, میں تحمل نہیں کر پا رہا. ایک مرتبہ جناب قاسم جدا ہوئے. مولا حسن نے ایک تعویذ دی ام فروا کو, ام فروا یہ تعویذ قاسم کے بازو میں باندھنا, ارے کبھی قاسم کے کام آ جائے گا کربلا میں. بس حسن مولا ایک مرتبہ بھائی سے بات کرتے کرتے جملہ کہتے ہیں, مولا حسین کو روتے دے کر کہتے ہیں اے ابا عبداللہ, اے حسین تم میری مصیبت پر نہ رو, اس لیے کہ تمہاری مصیبت بڑی مصیبت ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین تیرا دن بڑا مظلومیت بھرا دن ہوگا. ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا تھا. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن کی شہادت ہو گئی, حسن کا جنازہ تیار ہوا, جنازہ چلا. مولا حسن نے وصیت کی تھی نانا کے قریب دفنانا, اگر دفنانے دے, اگر نہ دفنانے دے تو واپس آ جانا, اماں کے قریب رکھنا, مگر جنگ نہ کرنا. مگر کسے معلوم جب حسن کا جنازہ گیا تو دشمن کھڑا ہے, ایک تیر نہیں 70 تیر لگا کے واپس کر دیا. جناب زینب نے یہ منظر دیکھا, ارے بھائی یہ کیا عالم ہو گیا. ایک مرتبہ کہا بہن ذرا تیر نکالو, بی بی زینب بھی تیر نکال رہی ہے.
مولا حسین بھی تیر نکال رہے. بس ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دو. بی بی آج تو موقع مل رہا ہے بھائی کے جنازے سے تیر نکالو، مگر کل 10 محرم کو جب حسین کے جنازے میں تیر ہوں گے اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو یہ جملہ کہیں گی بھیا مجھے معاف کر دو، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ورنہ تیر نکال لیتی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم ہوگا، ماتم ہوگا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو مؤمنین جس اعتبار سے اس مجلس میں تعاون فرماتے ہیں، آنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، شرکت کے اعتبار سے، دام درہم قدم سخن پروردگار سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت عطا فرما، قبولیت کا مرحلہ عطا فرما. بے اولاد مؤمنین کو اولاد صالح و سالم عطا فرما، بے روزگار مؤمنین کو روزگار عطا فرما، جن کو دیا ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، مقروض مؤمنین کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما. پروردگار جہاں کئی مؤمنین آباد ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام، پرچم حضرت عباس امام زمانہ کے ذریعے پوری دنیا پہ بلند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم میں سے جو بھی جسمانی روحانی طور پر علیل ہیں پروردگار ہم سب کو صحت عاجلہ و کلی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم